آخری پہر جو ہے سحری کا وقت جو ہے آدھی رات کے بعد سحری کی جا سکتی ہے. ہم ویسے کچھ لوگ رات کو جب بھی کھا لیں وہ سحری ہے. لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے نا، یہ بڑا ایک ٹپیکل مسئلہ ہے کہ لوگوں نے کانسیپٹ یہ بنا لیا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوگی سحری کا وقت چلتا رہے گا. تو اسی طرح ہاں ایسا نہیں ہے. اور اسی طرح ایک اور عجیب مسکنسیپشن ہے جو انٹیریئر کے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ جب تک اذان چلتی رہے گی، جب تک آخری اذان چلتی رہے گی سحری کا وقت باقی ہے. یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے ناظرین، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب اذان دی جاتی ہے. اٹ مینز جب بھی اذان دی جائے گی پراپر ٹائم میں تو سحری کا وقت ختم پہلے ہو چکا ہوگا. تو اب آپ نے اذان کے دوران کھایا یا اذان کا انتظار کیا. اب مثال کے طور پہ ہمارے وطن میں تو ایسا ہوتا ہے، اور بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ یا تو امام صاحب لیٹ ہو گئے، مؤذن صاحب لیٹ ہو گئے، یا اللہ نہ کرے لائٹ چلی گئی، ان کا مائک خراب ہو گیا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب اذان نہیں آئے گی جب تک آپ کھاتے رہیں گے. اور یہ تو بالکل ہی جہالت ہے کہ جب تک اذانوں کی آواز آتی رہے گی جب تک کھائیں گے. کرنا کیا چاہیے؟ ہاں میں بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں کہ ایک صاحب مجھے ایک جگہ ملے اور اذانیں ہو رہی تھی تو وہ کھا رہے تھے. تو میں نے کہا کھانا کھا رہے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو کہتے میری آنکھ نہیں کھلی، میں دیر سے اٹھا ہوں. تو اگر آپ دیر سے اٹھیں یا آپ سحری نہیں کھا سکے تو ٹائم تو ختم ہو گیا نا. تو پلیز یہ سمجھیے گا. غسل کر لینے کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے یا وہی غسل کا وضو کافی ہوگا؟ جی، غسل کے لیے جو وضو کیا تھا وہی کافی ہے. اب غسل کے بعد دوبارہ وضو ضروری نہیں، بلکہ اگر وضو نہ بھی کیا ہو تو غسل کر لینے سے اعضائے وضو پر پانی بہ جاتا ہے، لہٰذا وضو بھی ہو گیا. کپڑے تبدیل کرنے سے بھی وضو نہیں جاتا. عورت کا غسل کے لیے مسجد بیت سے نکلنا کیسا؟ سوال یہ ہے، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ کیا عورت دوران اعتکاف شدید گرمی کے سبب جائے اعتکاف کے علاوہ باتھ روم میں جا کر غسل کر سکتی ہے؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرد اصل مسجد یعنی وہ جگہ جو نماز پڑھنے کے لیے خاص کر کے وقف ہوتی ہے، اس سے متصل وقف کی جو جگہ ہے جو ضروریات اور مسجد کے مسالے کے لیے وقف ہوتی ہے، جیسے فنائے مسجد کہا جاتا ہے، اس میں بنے ہوئے غسل خانے میں دوران اعتکاف بغیر ضرورت کے بھی غسل کر سکتا ہے. فنائے مسجد میں جانے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا. جبکہ عورت گھر میں متعین کردہ جو جگہ طے کر دی گئی، جس جگہ میں وہ اعتکاف کرتی ہے، اسے مسجد بیت کہا جاتا ہے. اور مسجد بیت میں فنا کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اس لیے عورت مسجد بیت سے باہر بلا ضرورت نہیں نکل سکتی. اس صورت میں جو سوال پوچھا گیا، عورت اگر فرض غسل کے علاوہ کسی غسل مثلا گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں، فنائے مسجد جو جگہ مسجد سے باہر اس سے ملحق ضروریات مسجد کے لیے ہے، مثلا جوتا اتارنے کی جگہ اور غسل خانہ وغیرہ، ان میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. مزید آگے فرماتے ہیں، فنائے مسجد اس معاملے میں حکم مسجد میں ہے. تو امید ہے کہ اس سوال کا جواب بھی الحمدللہ ہم نے سیکھ لیا. ایک بڑا مسکنسیپشن ہے لوگوں کا کہ تھوک جو ہے، اپنا جو سالبہ ہے وہ نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کے منہ میں کوئی بھی اگر تھوک ہے، اگر آپ اس کو نگل جاتے ہیں تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، اب یہ کہ منہ میں کوئی رنگین ڈورا وغیرہ رکھا اور اس سے تھوک رنگین ہو گیا، کلرفل ہو گیا، اور اب آپ نے تھوک نکلا تو روزہ چلا جائے گا. تو یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہر چیز منہ میں ڈالنے والی نہیں ہے. روزے میں تھوڑا احتیاط جو ہے وہ زیادہ کر لیں. کسی نے آنسو بہے، مثال کے طور پہ ماشاءاللہ رمضان میں لوگ دعاؤں میں بھی روتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو آنسو میں تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب آنسو منہ میں چلا گیا اور ایک آدھ قطرہ 2 قطرے چلے گئے تو روزے پہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن اتنا زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو اب روزہ چلا جائے گا. اور یہی حکم پسینے کا بھی ہے. تو یہ تھوڑی احتیاط کرنی ہے کہ اگر بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے، پسینہ بہ رہا ہے تو منہ میں نہ چلا جائے. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آج کا موضوع ہے حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم.
سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہو اور 8واں یا 9واں مہینہ چل رہا ہو تو ایسی عورت رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے یا نہیں؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کو حمل ہونے کی حالت میں اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان پر نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتی ہے، ورنہ نہیں چھوڑ سکتی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو۔ واضح رہے کہ نقصان کا اندیشہ ہونے یا نہ ہونے کے لیے غالب گمان کا ہونا ضروری ہے، محض وہم ہونا کافی نہیں۔ جیسا کہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، محض وہم ہونا ناکافی ہے۔ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کی ظاہری نشانی پائی جاتی ہو۔ نمبر 2، یہ اس شخص کا ذاتی تجربہ ہو۔ اور نمبر 3، کسی مسلمان طبیب حاذق مستور یعنی غیر فاسق نے اس کی خبر دی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، ماہر بھی ہو اور فاسق بھی نہ ہو، اور اگر کوئی نہ علامت ہو، نہ تجربہ ہو، نہ اس قسم کے طبیب نے اسے بتایا، بلکہ کسی کافر یا فاسق طبیب کے کہنے سے اب اس نے روزہ کھول لیا، افطار کر لیا، تو کفارہ لازم آئے گا۔ ان طبیبوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سی بیماری میں روزے کو منع کر دیتے ہیں، اتنی بھی تمیز نہیں رکھتے کہ کس مرض میں روزہ نقصان دہ ہے اور کس میں نہیں۔ واضح رہے، آخر میں درج کی گئی بہار شریعت کی عبارت میں کفارہ دینے کا بیان اس صورت میں بیان ہوا ہے کہ جب کسی نے روزہ رکھنے کے بعد بغیر عذر شرعی کے توڑ دیا، اور اگر سرے سے عذر کی بنا پر یا بغیر عذر کے کسی نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو صرف قضا ہوگی، اور بغیر عذر کے نہ رکھا ہو تو ساتھ میں سچی توبہ بھی کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنا نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے، ثواب بڑھا دیا۔ کتنا ثواب بڑھا؟ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے، اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے پیکج ہے؟ اچھا، رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ تو وارے نہیں آ رہے ہیں نا ساری زندگی میں، اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری دعا سن لے۔ رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے۔ مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اللہ اکبر، کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر، یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے۔ مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا، جو اس میں بھی غفلت کر لے تو اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے۔ پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے، کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو، ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی، اب نہیں ہے۔ تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ زندگی پڑی ہے کھانے گھومنے پھرنے کمانے کے لیے، لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ نہیں،
ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے. اس مہینے میں عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے. اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں، اب تو توبہ کرنی ہے نا. کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں. رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں. ہاں یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل، لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنے لگ گئے. ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح. ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے. تراویح چاند رات تک، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے. جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی، باقی پڑھنی ہے. اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے. اچھا اس کے علاوہ سمجھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا. اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اس کی ڈائمنشن اتنی بڑی ہوگی کہ گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر 500 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یا اتنا سایہ ہوگا. اب مجھے بتاؤ یہ ہر سجدے پر انعام ہے. مبارک کونے جو پوری تراویح پڑھتے ہیں. 20 تراویح پڑھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے. 40 سجدے پر 1500 نیکیاں ملے تو 60,000 نیکیاں. 40 جنت کے گھر، 40 جنت کے درخت ملتے ہیں اس کو جو پوری تراویح پڑھتا ہے. اب کچھ لوگوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے تو خود سوچے کتنا بڑا لاس کر رہے ہو اپنا. جو پڑھتے ہی نہیں وہ خود سوچے میں کتنا. بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں، تہجد پڑھنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے. بندہ جو ہے وہ سحری میں تو اٹھتا ہی ہے، تو 2 رکعت تہجد پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے. اللہ بس توفیق دے، ذہن مل جائے. اور سحری کے وقت دعا کرنا یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں. یہ نیک لوگوں کا وصف قرآن میں بیان کیا. سحری میں اٹھیں، ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، دعا کریں اور پھر سحری کر لیں. 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں نا. یعنی ایک ایک سجدے پر اگر مجھے ایک جنت کا گھر مل رہا ہے، جنت کا درخت مل رہا ہے، 1500 نیکیاں مل رہی، تو کیوں سستی کرنی ہے؟ ساری رات گھومنا پھرنا، کرکٹ کھیلنا، پتہ نہیں کھانا پینا، اسی میں قوم لگی ہوئی ہے. نہ کریں ایسا. ساری زندگی آپ کھا پی سکتے ہیں، رمضان اس لیے نہیں ہے. پلیز اچھے کام بھی کروں، گناہوں سے بھی بچوں، تو انشاءاللہ میرا رب، اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے فلاح پانے والوں میں شامل ہے. رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا. یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا. شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان، صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے، کوئی 30 سال پہلے آیا، کوئی 40 سال، ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے نا، وہ تو پہلی ولادت ہے. فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ باطنی بیماریوں سے، حرص، لالچ، ہوس، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے. یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا، ٹرن اراؤنڈ ہونے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، سچی توبہ کرنے کا. ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے، آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں، آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں، آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں. جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری، کیوں نہ یہ رمضان اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں. اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بات کو اس طرح سمجھیے، ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی، بال بھی سفید تھے. کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال. حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں، اتنی بڑی عمر ہے آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں 4 سال عمر ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے، بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں، اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں، باقی زندگی تو کھیلوں میں، گناہوں میں گزار دی ہے. اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے،
ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے، کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے، ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے، ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح، کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ جو برتھ ڈے پر خوشی بناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، میں نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا، 25 سال، 30 سال، آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اب موت کے قریب ہو رہے ہیں، ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے، مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ، روز جرم، روز گناہ، روز خطائیں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں، توبہ کی ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے، یہی میری اصل زندگی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی، اللہ سے دوستی والی زندگی۔ اے شراب پینے والو، اے نماز قضا کرنے والو، اے حرام کام کرنے والو، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والو، اے چوری کرنے والو، اے ڈاکہ ڈالنے والو، اے ماں باپ کو ستانے والو، کب تک گناہ کرو گے؟ ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس نا، شیطان۔ اسی شیطان کو تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا، بہکانے والا ہی بند ہے۔ اب تو توبہ کر لو، اب تو رب سے دوستی کر لو، اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری، اور اب زندگی الگ ہے، اب اللہ کی رضا والی زندگی، اب سجدوں والی، اب نماز والی، اب حلال والی زندگی ہوگی۔ ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہوگا۔